اور دو علم ہے جو میرے سامنے علماء سے چن گئے، ایک خوابوں کا علم اور دوسرا ناموں کا علم، علم الرؤیا اور علم الاسماء۔ نام رکھنا مطلق نہیں سمجھتے، غلط، خلاف شرع، ناجائز نام رکھتے۔ بہت خوش ہو جائیں گے تو شمس الدین، شمس الاسلام، بدر الدین، بدر الاسلام، حالانکہ یہ نام نہیں ہے، یہ بزرگوں کے لقب ہے۔ بدر الدین کا نام محمود ہے اور شہاب الدین کا نام احمد ہے۔ عوام تو عوام ہے، یہ تو کتابدان ہے، ان کو تو خیال کرنا چاہیے، لیکن کتابیں انہوں نے پڑھنے کے بعد ایسی جگہ رکھی ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ افسوس، صد افسوس، علم راستے میں بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا، پوچھا گیا تو اس نے کہا اپنوں نے چھرے مارے، مجھے اپنوں نے چھرے مارے اور میرا جگر پھاڑ دیا ہے۔ تمام بید بھی اور گمراہی لوگوں کو سکھاتے ہیں، اگر کہیں سے حق کی روشنی ملتی ہے تو بجائے تائید و تعریف کرنے کے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اپنی طرف سے بے سر و پاؤ، اکو بکو شبہات پیدا کر کے اس غریب کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں۔ سب تو ایسے نہیں ہے، لیکن جو ہیں ان کی مذمت ہے۔ جو ایسے نہیں ہے اور وہ علوم میں ماہرین ہیں اور وہ تمام چیزوں کا لحاظ کرنے والے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کے چھوٹے ہیں، وہ ہمارے آفتاب ہے اور ہم ان کے شعاعیں ہیں، وہ ہمارے چاند ہے اور ہم ان کی لینے والی روشنیاں ہیں، وہ سبع سماوات ہے اور ہم ان کے سائے میں اور روشنی میں چلنے والے فقراء اور مساکین ہیں۔ جب فرمائے یوسف نے اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ان کو کہ میرے لیے سجدے میں پڑے۔ یہ خواب بچپن میں دیکھا ہے، تو بچوں کے خواب بھی بامعنی ہوتے ہیں اور ان کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ ایک تعبیر ہوتی ہے اور ایک تدبیر ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے خواب بتایا اور آپ سمجھ گئے کہ اس پر آفت آنے والی ہے، تو تعبیر آفت کی نہ دینا، آپ تدبیر دے دیں کہ بغیر تاخیر کے صدقہ مال کر لے، کیونکہ ان صدقہ ترد البلا، صدقہ بلایا کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور اس میں کچھ پریشانی پیش آئی، آپ نے اس کو کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ 3-4 مہینے سفر نہ کریں، یہ تدبیر آپ نے بتائی۔ علماء کہتے ہیں التدبیر اقوی من التعبیر، تدبیر بتانا یہ زیادہ بہتر ہے، اور کبھی مسئلہ ہے تعبیر سے، تعبیر تو بے اختیار ہو جاؤ گے۔ حدیث میں ہے اگر کسی نے خواب دیکھا اور وہ کریہ المنظر ہو، کسی کو بیان نہ کرے، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، توبہ استغفار کرے۔ اور اگر خواب دیکھا ہو وہ بہت ہی روشن ہے، خوشگوار ہے، حسین النظارہ ہے، فلیقصص، پس وہ بیان کر سکتا ہے۔ علوم میں سے ایک علم خواب کی تعبیر کا ہے، اور یہ چونکہ عواقب سے متعلق ہے اس لیے بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی خواب میں صرف ایک کونچا نظر آ جاتا ہے، تا معبر قابل ہوتا ہے اسی کونے کو پکڑ لیتا ہے اور باقی چیز باہر نکال لیتا ہے۔ خواب معبر کا پابند ہے، وہ جس طرح تعبیر دے گا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کسی نے خواب سنایا، فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو ایسی تعبیر دے دوں گا کہ تیری تنخواہ 10 روپے ہو جائے گی۔ اس وقت 1 روپے کی بھینس ہوتی تھی دودھ دینے والی، جو اس وقت 1.5 لاکھ کی ہم نے خریدی، اور اگر مٹھائی نہیں کھلاتے ہو تو میں ایسی تعبیر دے دوں گا کہ آپ کی تنخواہ 5 روپے ہی رہے گی۔ تو اس آدمی نے وعدہ کیا، آپ نے تعبیر دی اور اس کی تنخواہ 10 روپے ہو گئی۔ اپنی وفات کا بھی خواب دیکھا تھا، بالکل جوان سالہ فوت ہوئے ہیں نا۔ خواب دیکھا تھا کہ ایک پرنالہ بہہ رہا ہے، اس پر لکھا ہے میزاب الرحمت اور نیچے لکھا ہے الحنفیہ، لیکن وہ پانی واپس اسی پرنالے کے نیچے غائب ہو رہا ہے۔ کسی کو کہا کہ مولانا رشید احمد سے تعبیر پوچھو، لیکن میرا نہ کہو۔ جب خواب بتایا گیا تو حضرت گنگوئی رو پڑے، فرمایا دیکھنے والا بھی محمد قاسم ہے اور قربان ہونے والا بھی وہی ہے۔ کہ خواب کا مطلب یہ کہ اس وقت ہندوستان میں
علم کی رحمتیں اور حنفیہ کا موقف مولانا محمد قاسم پر موقوف ہے، لیکن افسوس کہ جلدی جانے والے ہیں۔ یہ عجیب و غریب علم ہے۔ ائمہ میں سے محمد ابن سیرین ہے، حدیث کے بھی امام ہیں، وہ اس کے امام مشہور تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے لڑکپن میں خواب دیکھا تھا، کأنہ ینبش قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد یا دادا نے ابن سیرین سے پوچھا کہ یہ لڑکا وقت کا بڑا امام فقی مجتہد بنے گا، گویا پیغمبر کی قبر کھود کر ان سے پوچھیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اور الفاظ تعبیر کے ہیں کہ ایسا عالم امت میں نہیں آیا ہوگا، نہ قیامت تک آ سکے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ امام اعظم امت میں ایک فرد کو کہا گیا، دوسرا معنی نہیں جنا ہے جس کو امام اعظم کہا جائے۔ اپنی وفات کا خواب بھی دیکھا ہے کہ آسمان میں صرف 7 ستارے ہیں اور ایک بہت خوبصورت ہے، اس کے ہوتے ہوئے اور ستاروں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اچانک ٹوٹ گیا اور نیچے گر گیا۔ یہ سنتے ہی تغیر لونہ واسترجع انا للہ پڑھا ودخل بیتہ وما خرج حتی مات۔ پسینے آ گئے، جسم پریشان ہو گیا، پسینے پسینے ہو گئے، بار بار انا للہ پڑھتے رہے۔ اصل میں 7 کے عدد میں ہفتے کا ذکر تھا کہ اسی ہفتے کے دوران ابن سیرین جو وقت کا چاند ستارہ ہے اس کا انتقال ہو جائے۔ تعبیر ان پر اتنی واضح تھی کہ وہ اس کا کوئی اور جواب نہیں دے سکے۔ ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعبیر الرؤیا میں امام مسلم تھے۔ ابوبکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کی ابتدائے وحی میں 6 مہینے مسلسل خواب آتے رہے اور اس کے بعد وحی شروع ہو گئی۔ وحی کا دورانیہ 23 سال ہے اور خواب 6 مہینے۔ آپ نے کہا خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو 6 مہینے 23 سال کا 46واں ہے۔ وہ خواب محفوظ ہے جو 6 مہینے تک آپ دیکھتے رہے، اور ان خوابوں پر کسی نے مسند لکھا ہے اس عاجز اور فقیر کے علم میں نہیں۔ باوجود تتبع اور تجسس کے مجھے اس سلسلے میں کوئی مزید رہنمائی نہیں ملی۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ ہمارے مشائخ و اساتذہ میں استاد محترم فقی النفس اپنے زمانے کے عالمگیر بادشاہ مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب کو بڑی مہارت تھی تعبیر میں۔ ہم جب حضرت کو خواب سناتے تھے تو وہ بالکل پریشان ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے ایسا تعلق تھا ہمارا کہ شاید دنیا میں موجودہ دور میں کسی استاد سے ایسا تعلق ہو۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔